بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ 5 خصلتیں ہیں، جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ اور ان کے نتائج تمہیں ان صورتوں میں بھگتنے ہی پڑیں گے، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو، اور وہ یہ ہے: نمبر 1، جب کسی قوم میں فحاشی اور بے حیائی پھیلتی ہے تو اس کی وجہ سے اس پر لعنت اور پھٹکار ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں طاعون اور ایسے درد یعنی امراض پھیل جاتے ہیں جن کو ان کے بڑوں نے کبھی دیکھا نہ سنا۔ نمبر 2، اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے تو ان کو قحط اور گرانی گھیر لیتی ہے، خواہ بارش ہو یا نہ ہو، نیز ان لوگوں کے مطالبے اور قرضے وغیرہ زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کے حکام ان پر ظلم کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 3، اور جب کوئی قوم زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرنے لگتی ہے تو بارش وقت پر نہیں ہوتی، اور اگر بہائم جانور نہ ہوتے تو ایسے لوگوں پر کبھی بارش نہ ہوتی۔ نمبر 4، اور جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر دوسری قوموں کے دشمن مسلط کر دیتے ہیں جو ان کے اموال ناجائز طریق پر چھین لیتے ہیں۔ نمبر 5، اور جب مسلمان حکمران قرآن کے احکام و قانون کو جاری نہیں کرتے تو مسلمانوں کے آپس میں اختلاف اور جنگ چھڑ جاتی ہے۔ اس حدیث پاک کے الفاظ کو غور سے دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے صدق کا آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہو جائے۔ آج کل مسلمانوں میں عموماً یہ 5 خصلتیں پھیل گئی اور ان کے نتائج جو حدیث میں مذکور ہیں وہ بھی عام ہو گئے ہیں، اور انہی مسائل کی وجہ سے مسلمانوں پر زمین تنگ ہو رہی ہے اور سیلاب جیسے عذاب اللہ کی طرف سے ہم پر نازل ہو رہے ہیں اور پوری ریاست اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ حدیث کے ایسے کھلے ارشادات کے باوجود ہماری آنکھیں نہیں کھلتی اور موجودہ مصائب کو دور کرنے کے لیے عقلائے زمانہ طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں، لیکن ان مصائب کے جو اصلی اسباب حدیث میں بیان کیے گئے ہیں ان کے ازالہ کی طرف کسی کی نظر نہیں ہوتی۔ ان خصلتوں میں ایک وہ بھی ہے جس کے لیے یہ عنوان قائم کیا گیا ہے، یعنی ناپ تول میں کمی۔ اس میں یہ نہیں کہ دھوکہ دے کر کوئی خاص مقدار بچا لی جائے، بلکہ ماشوں، تولوں یا گراہ یا آدھ گراہ کے معمولی سے فرق کا بھی وہی حکم ہے۔ اسی لیے ان لوگوں کو مطففین کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، یعنی تھوڑی سی مقدار کے لیے خیانت کرنے والے، کیونکہ ناپ تول میں سارے دن کوئی تاجر کمی کرتا رہے تو سارے دن میں آدھ سیر، پاؤ سیر یا آدھ گز، پاؤ گز ہی بچا پائے گا، اور ایسے وہ ہر مرتبہ ایک شدید کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، اور گناہوں کے انبار عظیم کے بدلے میں پاؤ سیر غلہ یا پاؤ گز کپڑا ملا تو کتنی دنائت اور خسارے کی بات ہے۔ اس لیے بعض سلف نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ بربادی پھر بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو جنت کی نعمتوں کو قربان کریں اور جہنم کا وہ عذاب علیم خریدیں جس سے پہاڑ پگھل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار تشریف لے جاتے تو دکانداروں کے پاس کھڑا ہو کر فرماتے کہ ناپ تول میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ قیامت کے دن مطففین ایسے کھڑے کیے جائیں گے جہاں کی شدت کے سبب لوگوں کا پسینہ دریا کی طرح بہتا ہوا ان کے نصف کانوں تک پہنچ جائے۔ اور ایک اللہ والے نے بیان کیا کہ میں ایک مریض جاں بلب کی عیادت کو گیا، اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کی تو اس نے کہنا چاہا مگر زبان نہ اٹھی۔ کچھ دیر کے بعد اس کو کچھ افاقہ ہوا تو میں نے پوچھا کہ جب میں نے کلمہ کی تلقین کی تو تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے کہا، بھائی ترازو کا کانٹا میری زبان پر رکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں کلمہ نہیں پڑھ پا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم ناپ تول میں کمی کرتے تھے؟ تو اس نے جواب دیا، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، لیکن ہاں یہ بات اکثر ہو جاتی تھی کہ میں زمانہ دراز تک اپنی ترازو کو ہاڑا نہیں کرتا تھا، اس لیے اس میں کچھ فرق پڑ جاتا ہوگا۔ اللہ مسلمانوں کو اس بلائے عظیم سے نجات عطا فرمائے، آمین۔